السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو تمام پریشانیوں، مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رکھے اور آپ کی تمام جائز حاجات، دعاؤں اور مقاصد کو پورا فرمائے، آمین۔ ویورز، کبھی کبھی ہم لوگوں پر ایسی کنڈیشن، ایسی حالت آ جاتی ہے کہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی ہمیں دم کرے، یا ہمیں کوئی کہتا ہے کہ کسی سے جا کر آپ دم کروائیں، تو ویورز ہم لوگ محتاج ہو جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں، یا بہت سے لوگ ہمیں آ کر بتاتے ہیں جائیں فلاں سے جا کر دم کروائیں، فلاں پیر سے جا کر دم کروائیں، تعویذ لیں۔ تو ویورز یہ محتاجی اچھی نہیں ہوتی، اور ہم لوگ بہت ہی پریشان ہوتے ہیں کہ کہاں کہاں جائیں، کہاں کہاں سے جا کر دم کروائیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں خود انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ رب العزت پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیح، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر علم کی صلاحیت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، یعنی ہم نے آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے، کچھ کلمات سکھائے۔ تو اس سے مراد صرف آدم علیہ السلام نہیں، تمام آدم اولاد ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہم سب میں یہ اہلیت رکھی ہوتی ہے کہ ہم خود وہ دم کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہمیں خود پر یقین نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، یا لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ فلاں کا دم بہت پاورفل ہے، فلاں کے دم سے بہت اثر ہے، فلاں کے دم میں بہت اثر ہے، فلاں کا تعویذ چل جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آج ہم آپ کو خود کو دم کرنے کا ایک طریقہ بتائیں گے، جس سے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی سر درد ہے، کوئی کچھ بھی ہے، آپ کو کوئی بیماری ہے، تو آپ خود پر دم کر سکتے ہیں اس سے۔ تو ویورز، آج جو ہم آپ کو دم کرنے کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں، خود کو دم کرنے کا طریقہ، وہ انشاءاللہ تعالی ایسا اثر کرے گا کہ جو کسی دوسرے کے دم کرنے سے بھی اثر نہیں ہوتا۔ جو دوسرا بندہ آپ کو دم کر رہا ہے، ظاہر ہے وہ آپ کے معاملات کو نہیں سمجھتا، وہ آپ کی بیماری کو، آپ کی تکلیف کو بھی نہیں سمجھتا۔ اس کے اندر کتنا اخلاص ہے، کتنی اس کے اندر ہمدردی ہے، یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ تو ویورز، آپ کو جو بیماری ہے، جو پریشانی ہے، جو تکلیف ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کے سر میں درد ہے، تو وہ سر میں درد کس وجہ سے ہے، یہ تو صرف آپ کو معلوم ہے نا، کہ آپ کو کوئی ٹینشن ہے، کوئی یا ذہنی پریشانی ہے، کوئی جادو کا اثرات ہے، یا کچھ بھی ہے، یہ تو صرف آپ خود جانتے ہیں، کسی اور کو تو نہیں پتا۔ تو اگر آپ خود اپنے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے خود پر خود دم کریں گے، تو وہ زیادہ اثر کرے گا، وہ زیادہ پاورفل ہوگا۔ اس کی مثال آپ کو اس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی والد، رشتہ دار، یا کوئی بھی اپنا قریبی فوت ہو جاتا ہے، تو جب اس کا ختم ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ محلے کے بچوں کو مسجد سے بلاتے ہیں، کچھ حافظ وغیرہ کو بلا لیتے ہیں کہ آئیں جی ہمارے پاس آپ آ کے قرآن پاک پڑھیں، ہمارے والد صاحب کو احصال ثواب کریں۔ تو کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح سے پڑھ رہے ہیں، وہ کس نیت سے پڑھ رہے ہیں؟ کیا وہ دل سے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ بے دلی سے، بے دھیانی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، صرف اپنا فرض سمجھ کر کہ بھی ہم نے یہ پڑھنا ہے، ہم نے یہ ختم کرنا ہے، بس۔ لیکن اس کے برعکس آپ کے دل میں ہمدردی ہے اپنے والدین کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے، آپ کے دل میں زیادہ تکلیف ہوگی، زیادہ درد ہوگا، ہمدردی ہوگی کہ ہم ان کے لیے پڑھیں تو ان کو احصال ثواب ہو، ان کی جو ان کے اوپر مصیبت ہے وہ ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دے۔ آپ زیادہ دل سے، زیادہ نیت سے پڑھیں گے بجائے ان بچوں کے۔ تو اسی طرح ہی آپ کو جو تکلیف ہے، ذہنی ٹینشن ہے، سر میں درد ہے، یا کوئی اور بیماری ہے کسی بھی طرح کی، آپ اگر کسی کے پاس دم کروانے جاتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ نیت سے پڑھ رہا ہو سکتا ہے وہ آپ سے پیسے لے اور اس پیسے کے بدلے وہ آپ پر دم کرے اور پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا اثر کس لیے ہوتا ہے، کس لیے یہ سوچا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم اس پر یقین رکھ کر جا رہے ہیں کہ فلاں جگہ سے ہم دم کروائیں گے تو ہمیں آرام آ جائے گا، ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ویور، آپ لوگ خود کوشش کیا کریں کہ یہ دم آپ خود کیا کریں۔ آج ہم آپ کو جو دم کا طریقہ بتا رہے ہیں وہ بہت ہی اثردار ہے، وہ آپ کو خود ہی محسوس ہوگا جب آپ خود پر دم کریں گے، اور ہم آپ کو ایک پورا طریقہ بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے خود پر دم کرنا ہے۔ تو پھر دیکھیے گا آپ کی جو بھی پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، سر درد بیماری جو بھی ہے، آنکھوں کی بیماری، جو بھی آپ کی پریشانی ہے،
وہ دیکھیں کیسے چٹکیوں میں ختم ہو جاتی ہے، کیسے ایک دم آپ خود بس صرف آپ نے یقین رکھنا ہے کہ میں اگر دم کروں گا تو وہ ضرور اثر کرے گا۔ تو دم کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے جس دن دم کرنا ہے اس دن آپ پوری 5 نمازیں پڑھیں، یا پھر اگر آپ کو تکلیف ہے، آپ پریشان ہیں، اگر فوری ہی سر میں درد ہو گیا ہے یا کوئی پیٹ میں درد ہے یا کہیں بھی کوئی درد ہے اور آپ کو فوری دم کرنا ہے تو آپ نے باوضو ہونا ہے۔ تو ویورز، اب ہم آپ کو دم کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں، وہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ جس طرح سے کہ ہم دعا مانگتے ہیں، دعا کی طرح دونوں ہاتھ جوڑ لینے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، صرف ایک بار بسم اللہ کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک ایک بار چاروں کل پڑھنے ہیں، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ پھر آپ نے ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے ایک بار۔ وہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے، جس طرح سے کہ کوئی دم کرتا ہے آپ پر پھونک مارتا ہے، اسی طرح آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے۔ پھونک مارنے کے بعد آپ نے وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرنے ہیں، اپنے سر پر، اپنے سارے جسم پر پھیر لینے ہیں۔ تو یہ آپ کا دم ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ نے یقین رکھ کر اللہ پر 3 دن آپ نے یہ دم مسلسل کرنا ہے، اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کے اندر کس طرح کی تبدیلی آتی ہے۔ اپنی جو ٹینشن، اپنی جو درد، بیماری جو کچھ ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دم کرنا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں پر یہ دم کر سکتے ہیں کہ بچے حفاظت میں رہیں، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی حفظ و امان میں رکھتا ہے تمام بندوں کو، تو آپ یہ دم اپنے بچوں کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن 3 دن آپ نے یہ دم لگاتار کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔